السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادقین ایجوکیشن سروسز سے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو لیکچر میں آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب سے سبق تندرستی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اب تک دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صحت اور تندرستی کا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنی زندگی کے معمولات میں اچھی غذا کا استعمال کرتے تھے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم متوازن غذا کا استعمال کریں، ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کریں، وقت پہ کام کریں، وقت پہ آرام کریں، تاکہ ہم ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکیں، کیونکہ کہا جاتا ہے صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو آئیے بچوں، اب ہم سبق کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سبق کے بقیہ حصے کی بلند خوانی کروں گی اور ہم سبق کی مشق کا بقیہ کام اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے۔ آئیے بچوں، اب آپ اپنی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم سے صفحہ نمبر 64 یعنی 64 کھولیے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس صفحے پہ سبق ہے تندرستی۔ اس سبق کے کچھ حصے کی بلند خوانی میں نے اپنے پچھلے ویڈیو لیکچر میں آپ کے سامنے کی تھی اور آپ نے سبق کی مشق کا کچھ کام اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے سبق کے بقیہ حصے کی بلند خوانی کروں گی اور ہم کتاب کی مشق کا کچھ کام آپ کی اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے۔ تو آئیے بچوں، میں سبق کی بلند خوانی شروع کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے تاکہ آپ سبق کو صحیح ہجوں اور تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں اور سبق کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرستی۔ عقل مند لوگوں کا قول ہے کہ بعض لوگ دانتوں سے اپنی قبر کھودتے ہیں۔ اس سے مراد غذا کا نامناسب استعمال ہے۔ جو لوگ کھانے میں احتیاط نہیں کرتے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی صحت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے۔ چٹپٹی چیزیں، تیل اور مرغن غذائیں صحت کی دشمن ہوتی ہیں۔ ہمیشہ سادہ اور صاف ستھری خوراک کھائیں اور کھانا بھوک لگنے پر کھائیں۔ وہ لوگ جو پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ خالی پیٹ رہنے سے بھی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ غذا ہمیشہ وقت، عمر اور موسم کے مطابق کھانی چاہیے۔ کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کرنے سے بھی صحت قائم رہتی ہے۔ بہت زیادہ کام، کم آرام یا ضرورت سے زیادہ آرام بھی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ کہ اچھے لوگوں میں رہا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہمیشہ خوش رہا جائے۔ غم اور فکر بھی انسانی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ صحت کو قائم رکھنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ صبح سویرے جلد اٹھنا چاہیے، باغ کی سیر کرنی چاہیے، ہلکی پھلکی ورزش کا انتظام ہونا چاہیے۔ ورزش کے بعد گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں نیم گرم پانی سے روز نہانا چاہیے۔ دانتوں کو دن میں 2 بار اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ بیماریاں دانتوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ دانتوں کی گندگی کی وجہ سے معدہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان تمام باتوں کا خیال رکھے اور سستی و کاہلی کو چھوڑ کر محنت کرنے کے اصول کو اپنائے
تو وہ زندگی بھر صحت مند رہ سکتا ہے۔ قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آئیے بچوں، اب میں آپ کو سبق کے اس حصے کی، جس کی میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کی، مشکل الفاظ کے معنی سمجھاتی ہوں اور سبق کی تفصیلات آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہاں مشکل لفظ سے پہلا عقل مند لوگ جو عقل و دانش رکھتے ہیں، یعنی اپنے فیصلے اپنی عقل کو استعمال رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ قبر مطلب مرنے کے بعد انسان کو جس جگہ پہ دفنایا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے احتیاط، یعنی خیال رکھنا، احتیاط کرنا، خیال سے ہر کام کرنا۔ برباد ہو جانا یعنی ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ، یعنی ایسی غذا جس میں جو متوازن ہو، جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم سب کا استعمال برابر مقدار میں ہو۔ مرغن غذائیں یعنی گوشت، مرغی، مچھلی، ایسی غذائیں جس میں گوشت کا استعمال زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بیٹا مشکل لفظ نظر آ رہا ہے، حفظان صحت یعنی صحت کی حفاظت کے اصول، حفظان صحت کے اصول یعنی صحت کی حفاظت کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ نیم گرم یعنی ہلکا گرم پانی، تیز کھولتا ہوا گرم نہیں بلکہ ہلکا گرم۔ انتظام ہونا یعنی بندوبست ہونا۔ میدا جسم کا وہ عضو یا جسم کا وہ پارٹ جو کہ ہمارے کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ بچوں، یہ تھے اس سبق کے اس حصے میں موجود مشکل الفاظ۔ اب میں آپ کو اس سبق کی تفصیلات سمجھاتی ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی تندرست انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اور تندرستی کس طرح حاصل ہوتی ہے بیٹا؟ جب ہم سب سے پہلے اپنی غذا کا صحیح بنائیں، مناسب اور متوازن غذا کا استعمال کریں، یعنی ہم ایک ایسی بیلنس ڈائٹ لیں جس میں گوشت، سبزیاں، انڈے، دودھ، مچھلی سب شامل ہو، پھل، سب چیزیں شامل ہوں۔ متوازن غذا کا استعمال کریں، نہ بہت زیادہ مرغن غذائیں کھائیں، گوشت کا استعمال زیادہ نہ کریں، نہ بہت زیادہ چکنائی والی غذائیں کھائیں، بلکہ ہم اپنی غذا میں ایک بیلنس رکھیں، اپنے غذا کو متوازن رکھیں۔ اگر انسان متوازن غذا کھاتا ہے تو وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے اور ہمیشہ صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ یہاں آپ نے سبق میں پڑھا بیٹا کہ کچھ لوگ دانتوں سے اپنی قبر کھودتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی غذا کا استعمال میں احتیاط نہیں برتتے۔ جب وہ احتیاط نہیں کرتے تو وہ جلد بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ غذا کا بنیادی تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم خراب غذا کا استعمال کریں گے یا زیادہ غذا کا استعمال کریں گے تو ہماری صحت اتنی جلدی ہی خراب ہوگی۔ اس لیے متوازن غذا کا استعمال ہماری صحت کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش کا استعمال اختیار کرنی چاہیے۔ روزانہ اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ صبح جلدی اٹھا جائے، ہلکی پھلکی ورزش کا اہتمام کیا جائے، صحت مند غذا کھائی جائے، سردیوں میں نیم گرم پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے۔ اس کے علاوہ بیٹا کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کے روٹین میں، اپنی زندگی کے معمولات میں اگر ہم کام کے وقت کام کریں گے اور آرام کے وقت آرام کریں گے، سستی اور کاہلی نہیں کریں گے، تو ہم ایک تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رات ہوتی ہے تو چرند پرند دوسرے جانور حیوان سب آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، رات کو آرام کریں، صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں اور صبح جلدی اٹھ کے ورزش کریں اور متوازن غذا کا استعمال کریں، تبھی ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ بیٹا صحت کی قدر انہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جو صحت مند ہوتے ہیں، صحت کی قدر انہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جو کہ بیمار ہوتے ہیں۔ کسی بیمار سے پوچھئے کہ صحت تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اور صحت وہ دولت ہے، تندرستی وہ دولت ہے جو کسی دنیاوی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت کو کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ صحت کو اپنی زندگی کے معمولات کو بہتر بنا کر، اچھی غذا کا استعمال کر کے، اپنی روٹین کو، اپنی زندگی کے روٹین کو بہتر بنا کے ہی ہم اپنی صحت کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے بیٹا آپ کو اس سبق کی تفصیلات اور یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بیٹا اب آپ نے اردو ٹیکسٹ کی کاپی، آپ کے سامنے اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں نے رکھی ہے، آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی کھولیے۔
हस्ब मामूल आप अपनी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में सबसे पहले सबक का नाम लिखेंगे, फहरिस्त फिल करेंगे। इंडेक्स में आप सबक का नाम लिखेंगे, जिस तारीख़ को काम कर रहे हैं वो तारीख़ डालेंगे और सबक के सवालात की तरतीब लिखेंगे। नया सफ़ा खोलिए। नए सफ़े पे आप हस्ब मामूल होमवर्क लिखेंगे, जिस तारीख़ को काम करेंगे वो तारीख़ डालेंगे, सवाल उतारेंगे। सवाल है बेटा यहाँ पर सामने दिए गए अल्फाज में से मौजू लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल करें। नीचे बेटा आपके पास ये 5 जुमले लिखे हुए हैं। इन 5 जुमलों को आपने गौर से पढ़ना है और सामने आपको एक बॉक्स में कुछ लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे हैं। ये 5 लफ्ज़ हैं। इन जुमलों को मुकम्मल गौर से पढ़ना है और इन लफ्ज़ों की मदद से इन जुमलों को मुकम्मल करना है, यानी खाली जगह मुकम्मल करनी है। पहला जुमला है बेटा इंसानी जिस्म बिल्कुल एक डैश के मानंद है। अब यहाँ क्या लफ्ज़ आएगा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने सबक को गौर से पढ़ा हुआ है, मशीन के मानंद है। दूसरी खाली जगह है तमाम जिस्म में डैश महसूस होती है। तमाम जिस्म में तकलीफ़ महसूस होती है। तीसरा जुमला है सेहत डैश से नहीं ख़रीदी जा सकती। जैसा कि आपने पढ़ा सेहत दौलत से नहीं ख़रीदी जा सकती। चौथा जुमला है अक्सर बीमारियां ख़राब डैश से पैदा होती हैं, ख़राब ग़िज़ा से पैदा होती हैं। पांचवा जुमला है बाज़ लोग दांतों से अपनी डैश खोदते हैं। यहाँ क्या आएगा बेटा लफ्ज़ कब्र। बाज़ लोग दांतों से अपनी कब्र खोदते हैं। इस तरह आप हिज्जों नुक्तों और शोशों का ख्याल रखते हुए ये काम अपनी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में मुकम्मल करेंगे। कॉपी के अगले सफ़े पे बेटा आप होमवर्क लिखेंगे, जिस तारीख़ को आप ये काम करेंगे वो तारीख़ डालेंगे। सवाल है सवालात के जवाबात लिखिए, ये हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 1 सेहतमंद रहने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, ये सवाल है बेटा। इसका आप जवाब लिखेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से हम सेहतमंद रह सकते हैं। सवाल नंबर 2 है दांतों की ख़राबी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। सवाल का जवाब है बेटा दांतों की ख़राबी की वजह से मैदे की बीमारियां लग सकती हैं। ये दोनों सवालात आप अपनी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में हिज्जों नुक्तों और शोशों का ख्याल रखते हुए सफाई के साथ करेंगे। तो बच्चों ये था आज के वीडियो लेक्चर में सबक तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ कुछ काम। मैंने आपके सामने सबक की बुलंदख़्वानी की और सबक की तफसीलात आपको समझाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और सबक की मश्क का जो काम मैंने आपको आपकी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में करने के लिए दिया है वो आप हिज्जों नुक्तों और शोशों का ख्याल रखते हुए इंतहाई सफाई के साथ अपनी उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में मुकम्मल करेंगे। इसके साथ ही बच्चों अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ कुछ नए काम के साथ आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।